الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے خاصے عرصے سے خاندانی نظام پر۔ گھر کا نظام کیا ہے، میاں بیوی کے معاملات کیا ہیں، ماں باپ اولاد کے معاملات کیا ہیں، رشتہ داروں کے معاملات کیا ہیں، یہ پورا سسٹم ہے۔ خاندان پورا سسٹم ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت میں اس سے تمام متعلقات، تمام امور کی وضاحت بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، اور جو بھی ضروریات تقاضے ہیں ان کے بارے میں ہدایات دی ہے۔ گزشتہ جمعہ اس بات پہ عرض کیا تھا کہ میاں بیوی میں تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، انسان ہیں، اختلاف بھی ہو جائے گا، جھگڑا بھی ہو جائے گا، جھگڑا بڑھ بھی جائے گا، تو ایک مستقل پہلو ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ اس پر دو واقعات عرض کیے تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو جھگڑے ہوئے تھے، حضور کی اپنی فیملی میں میاں بیوی کے ہی ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا حل کیا اس کا، اپنی ہدایت کیا کی۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا حضور کی پھوپھی زاد بہن سے نکاح ہوا تھا، نباہ نہیں ہوا تھا، وہ قرآن پاک نے تفصیل بیان کیا اس کی۔ گھر کا جھگڑا تھا،
طلاق ہو گئی تھی۔ یہ میں نے صرف حوالہ دیا، پچھلی جمعے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ گھر کا جھگڑا تھا، اس کا حل ایسے، طلاق ہو گئی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، حدیث میں تو بڑی تفصیل سے ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اور مسئلہ بن گیا تھا خرچے کا، جو خرچہ وہ مانگ رہی تھی حضور نہیں دے رہے تھے۔ ایک مہینہ جھگڑا چلتا رہا، حضور ناراض رہے، حجرے میں بیٹھے رہے، گھر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ جناب ان سے کہہ دیجئے خرچہ تو وہی رہے گا جو پہلے تھا، زیادہ چاہیے تو پھر طلاق کا اختیار ہے، تو میں تم اختیار کرو، اگر طلاق لینی ہو تو لے کے چلی جاؤ۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ گھر کا جھگڑا تو جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ نہیں، اسی حالت میں رہنا کرو ورنہ عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ تو سب نے بیک آواز کر رہے ہیں، نہیں ہم یہ گھر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، خرچہ ورچہ چلتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ گھر نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ دو واقعات عرض کیے تھے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے ہدایت کیا کی ہے، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ رہے، جھگڑا نہ نمٹ سکے، ایک نمائندہ اس کا ایک نمائندہ اس کا، گھر میں بیٹھ کے حل کرو، عدالتوں کے چکر مت لگاؤ۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے جھگڑے میں جو آپس میں حل نہ ہو رہا ہو، اس میں کہا کہ بچو یار، باہر جانے سے بچو، گھر کے اندر مسئلہ حل کرو، ایک نمائندہ اس کا بیٹھ جائے، ایک نمائندہ اس کا بیٹھ جائے، دونوں بیٹھ کے طے کر لے، گھر کے جھگڑے کو باہر مت لے جاؤ۔ یہ قرآن پاک نے اصولی بات کی۔ آج ایک اور مسئلے پر عرض کرنا چاہوں گا، خاندانی نظام کا۔ لڑکا لڑکی شادی ہو گئی ہے، اپنے گھر والے ہو گئے ہیں، تو آج کا جو جدید فلسفہ کہتا ہے کہ بس ماں باپ سے تعلق ختم، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کی زندگی جانے، ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر شادی شدہ ہونے کے بعد ماں باپ کا تعلق قائم رہتا ہے یا نہیں۔ تعلق سے مراد وہ کسی کام میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے معاملات میں اگر کوئی دیکھے گڑبڑ تو ماں باپ مداخلت کر سکتے ہیں؟ آج کا فلسفہ کہتا ہے نہیں، ماں باپ کا تعلق ختم، لڑکا لڑکی بالغ ہوئے گیا، ختم ہوا قصہ۔ نہ ڈکٹیشن دے سکتے ہیں، نہ مشورہ دے سکتے ہیں، نہ کچھ مداخلت کر سکتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، ماں باپ کا تعلق، ماں باپ ہے۔ ماں باپ صرف جننے کے ماں باپ نہیں ہیں، صرف پالنے کے ماں باپ نہیں ہیں، صرف ان کی پرورش کر کے جوان کرنے کے ماں باپ نہیں ہیں، زندگی بھر کے ماں باپ ہیں۔ یہ نہیں کہ بالغ ہوئے تو گیا خطہ ختم، تو اپنے گھر بیٹھ رہا۔ لڑکا لڑکی اپنی جگہ، ماں باپ کو اولڈ پیپل ہوم میں گورنمنٹ کے مہمان۔ اس پر بھی دو واقعات عرض کرنا چاہوں کہ کیا ماں باپ کا تعلق بالغ ہونے کے بعد رہنمائی کا، مداخلت کا، ڈکٹیشن کا ہر تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ لڑکی بالخصوص، لڑکا تو بہرحال ہو چکا آزاد ہے، لڑکی کمزور ہوتی ہے فطری طور پہ، آپ جتنا مرضی بڑھا لے رہے گی کمزور ہی۔ سائنس کے پاس ابھی تک ایسا کوئی فارمولہ نہیں آیا کہ عورت کو مرد سے زیادہ مضبوط کر دے، ابھی تک سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی، اور عورت ہی رہے گی، مرد مرد ہی رہے گا۔ کاغذوں میں جو مرضی لکھ دیں، کاغذوں میں لکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کاغذوں میں جو مرضی لکھ دیں، عورت امریکہ کی بھی عورت ہی ہے، چین کی بھی عورت ہی ہے، پاکستان کی بھی عورت ہی ہے، اس نے عورت ہی رہنا ہے۔ مرد مرد ہے، اس نے مرد رہنا ہے۔
یہ فارمولوں میں فرق سے اوریجنل فرق کو نہیں پڑتا، وہی بات۔ بس عورت کمزور ہے، فطری طور پہ کمزور ہے، سائیکالوجی میں بھی کمزور ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، بہت سے مقامات پہ کمزور ہے۔ اب اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے۔ عام طور پہ دو باتوں میں ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک فقہ کا مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا۔ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، لڑکے لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، اپنے گھر بار والے ہو گئے، لڑکی نے کہا رہنا جہاں خاوند رہنا ہے، بیوی نے کہا رہنا جہاں خاوند رہنا ہے۔ خاوند کی مرضی ہے، جہاں اس کی ملازمت ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، وہاں رکھے گا۔ لیکن ایک جزیہ صاحب ہدایہ نے لکھا، بڑی مزے کی بات لکھی ہے، خاوند اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے اتنی دور نہیں لے جا سکتا کہ ماں باپ اس کا حال احوال نہ پوچھ سکے۔ خاوند اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے اتنی دور نہیں لے جا سکتا کہ وہ حال احوال نہ پوچھ سکے۔ جن الغریب تتوزا، مسافر اجنبی عورت کو تکلیف دی جائے گی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ ماں باپ پیچھے ہیں تو سارے ہوتا ہے، میرے ماں باپ ہیں۔ یہ ایک بات یہ کہ لڑکی کو اگر تکلیف ہے وہاں کوئی تو پیچھے پوچھنے والا کوئی ہو۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی زیادتی کر رہی ہے تو پیچھے کہنے والا ہو کیا کر رہی ہو۔ دو ہی باتیں، اس کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو پوچھنے والا ہو کہ کیوں ہو رہی ہے بھائی، کیا کر رہے ہو۔ چلو دنیا کی چھوڑو، آج کے اس معاشرے میں کوئی عورت ماں باپ کے سہارے سے دستبردار ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اپنے گھر میں اپنا کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنبھالے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عبادت کہا اس کو، فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی، ایک بیٹی سنبھالی بیوہ یا مطلقہ، دو بیٹیاں سنبھالی، تین بیٹیاں سنبھالی، اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ یہ بعض اخلاقیات نہیں ہیں، شریعت ہے۔ بیوی کو، بچی کو طلاق ہو گئی ہے، باپ نے سنبھالی ہے، سنبھالتے نہیں سنبھالتے؟ اور سنبھالنا چاہیے نہیں سنبھالنا چاہیے؟ میں جس نے اپنی بیٹی مطلقہ یا بیوہ کو گھر میں سنبھالا، پھر طعنہ نہیں دیا، فرق نہیں کیا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ عبادت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بچی کے لیے جو نکاح کر کے اپنے گھر میں چلی گئی ہے، اس کو ان دو باتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پوچھنے والا کیوں ہو رہی ہے بھائی، اور اگر یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو پھر بھی کوئی بتا سمجھانے والا ہو کیا کر رہی ہے۔ ان دونوں پر ایک ایک واقعہ اس کا بخاری شریف کی روایت ہے، فتح مکہ کے موقع پر بہت سے قریشی قبیلے تقریباً سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمیں ابو جہل کا قبیلہ بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، سارا خاندان فیملی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل تو بدر میں قتل ہو گیا تھا۔ اب ابو جہل کی بیٹی بھی جوان لڑکی تھی، بیٹی تھی، معزز خاندانی طور پر معزز خاندان تھا، کوئی شک نہیں، چودھری خاندان تھا۔ وہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیشکش کر دیا، حضرت آپ کا جوڑ ملتا ہے، اس سے نکاح کر رہے ہیں۔ آپ ہوتا نا دیکھتے ہیں محلے والے، یار یہ جوڑ اچھا لگتا ہے، کسی نے مشورہ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، حضرت وہ جو اچھا جوڑ ہے نکاح کی اس وقت تو پابندی نہیں تھی، کر سکتے تھے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں۔
یہ بات پتہ چلی حضرت سیدہ فاطمہ کو کہ میرے خاوند نکاح کرنا چاہ رہے ابو جہل کی بیٹی سے. مسلمان ہو گئی تھی، صحابیہ تھی، کوئی بھی، لیکن بہرحال ابو جہل کی بیٹی تھی. سیدہ فاطمہ نے پہلے تو بات کی حضرت علی سے کہ دیکھیں میں نے وہ دور سارا دیکھا ہوا ہے، ابو جہل کا اور اس کے خاندان کا اور ابا جی کے ساتھ جو معاملہ تھا نا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اب وہ جب بھی میرے ساتھ ہوگی تو مجھے پچھلی باتیں یاد آئیں گی. مکے کا وہ 13 سال کا مظلومیت کا دور حضرت فاطمہ نے لڑکپن میں گزارا، دیکھا، آنکھوں سے دیکھا ہے. لگی میں نے وہ دور سارا دیکھا ہوا ہے، میرا نباہ نہیں ہوگا. خیر حضرت علی چپ ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابا جی کے پاس ہے. ابا جی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہو، یہ لفظ ہے، بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ بیٹا کیا ہوا؟ یہ ہوا، اچھا خیر کر لیتا ہوں. یہ بات کیا ہے کہ ابا جی کو بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ بیٹا کیا ہوا؟ تو یہ مسئلہ چل رہا تھا. اچھا جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے میں حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا، حلال ہے. لا احل ما حرم اللہ، اللہ نے جو حرام کیا اس کو حلال نہیں کرتا میں، اور جو حرام کیا اس کو، جو حلال کو حرام نہیں کرتا. لیکن میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکے گی. حلال حرام کا مسئلہ اور ہے، ماحول کا مسئلہ اور ہے. بڑی وضاحت سے بات فرمائی. میں حلال کو حرام نہیں کرتا، حلال ہے کر سکتا، لیکن میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، نباہ ہوگا ان کا. اللہ اکبر، یہ بات رسول اللہ فرما سکتے ہیں. میں نقل کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن بخاری کی روایت ہے. علی اگر اس سے نکاح کرنا چاہتا تو میری بیٹی کو فارغ کر دے، یہ نکاح نہیں ہوگا. حلال حرام میں نہیں کرتا، لیکن نباہ ہوگا نہیں، میں کیا کروں. یہاں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ شادی نکاح میں حلال حرام کی صرف بات نہیں ہوتی، ماحول کی بات. نباہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا پڑتا ہے. مزاج کے اعتبار سے، بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے نباہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان دونوں کا مزاج ملے گی، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا چاہیے. خیر حضرت علی نے وہ پیشکش مسترد. یہ میں نے واقعہ بڑی تفصیل سے واقعہ میں مختصر عرض کیا. کس حوالے سے؟ کہ بیٹی کو وہاں ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے، بیٹی نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم اپنے گھر میں اپنے گھر، نہ بیٹی ہے، اور بیٹی بھی فاطمہ ہے. بیٹی بھی کیا ہے؟ پہنچے، نہ یہ نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا ہے کہ بیٹی کو تکلیف ہو تو ماں باپ کا پہنچنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بیٹی اگر مطلقہ یا بیوہ ہو گئی سنبھالنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بالکل کھلا نہیں چھوڑ سکتے معاملات کو. یہ تو میں نے اس حوالے سے عرض کیا ہے کہ بیٹی کو اگر کوئی مشکل ہو تو ماں باپ کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے کیا ہے. دوسرا پہلو، کہیں بیٹی بھی گڑبڑ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، اور کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، ان کو سمجھائے گا کون؟ کوئی تکلیف ہے تو پہنچے گا کون؟ ماں باپ. اور اگر وہ کوئی گڑبڑ خود کر رہی ہے تو کہیں ہوگی گڑبڑ سے، تو سمجھائے گا کون؟ ماں باپ. اس پر بھی ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت ہے، بڑا مزے کا. اماں جی اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا تفصیل کا واقعہ، بڑا مزے کا واقعہ، تھوڑا سا عرض کرتا. بخاری شریف کی روایت ہے. کہتی ہے غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنو مستلق سے، یہ بھی ساتھ تھی. تو راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، مدینے واپس آ رہے ہیں. یہ کجاوے میں تھی، پردے کے احکام آ چکے تھے. اونٹ کے اوپر ڈولی سی ہوتی ہے، کجاوا اس کو کہتے ہیں.
یہ کجاوے میں تھی۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تھوڑی دیر آرام کیا چشمے کے پاس، چشمہ نہیں تھا وہاں، رات کو آرام کیا، صبح اٹھ کے چلو بھائی چلتے ہیں آگے چل کے کسی چشمے پر جا کے وضو کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ میں ہار لے کر آئی تھی ادھار بہن سے، عورتوں کا مزاج ہے، آج بھی چلتا ہے، سفر میں جانا ہے، کہیں تقریب میں جانا ہے، اپنے پاس نہیں ہے تو مانگ کے لے جاتی ہے، ہار مانگ لیا، سوٹ مانگ لیا، وہ سوال بھی چلتا ہے۔ عورت ہر زمانے میں عورت ہوتی ہے۔ اپنی بہن سے اسما سے ہار، قیمتی ہار تھا، میں سفر پہ جا رہی ہوں دے دو، ٹھیک ہے، وہ ہار گم ہو گئے تھے۔ ہار خیر بھائی تمہاری ماں نے ہار گم کر دیا، تلاش کرو، پہلے ہار تلاش کرو پھر چلیں گے۔ اماں جی کا ہار گم ہو گیا، سفر رک گیا ہے، فرماتی ہے کہ قریب کوئی پانی نہیں، قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، اور لیسو علی ماء ولیس ماءہما، جو کسی چشمے کے قریب سے نہ پاس پانی تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب چلا نہیں جا رہا، حال نہیں مل رہا، باہر ملے گا تو چلیں گے۔ اماں جی کہتے میں اپنے بیٹھی ہوئی ہوں اپنے کجاوے میں، لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں، خاصی دیر ہو۔ اب بات پھنس گئی کہ ہار ملے گا تو چلیں گے، ہار مل نہیں رہا۔ کچھ لوگوں کو سوچیے ذرا، کچھ لوگوں کو احساس ہوا یار اماں جی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ ہار چھوڑ دینا، ضروری لے جانا ہے، نہیں یار تو نہیں، کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسئلہ تو بنا اماں جی کی وجہ سے، اور سفر رکو، پانی ہے نہیں، تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تیمم کا مسئلہ کوئی نہیں تھا اس وقت، اب نماز لیٹ ہو رہی ہے، سفر لیٹ ہو رہا ہے، اماں جی کا ہار نہیں مل رہا، اماں جی اڑی ہوئی ہار لے کے جانا ہے، اماں جی اماں جی سے کون بات کرے؟ کچھ ساتھی اکٹھے ہو کر، ابا جی بھی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے، کیا حضرت ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مقام ادب ہے، مقام احترام ہے، اماں جی ہیں، لیکن آپ تو کچھ کہہ سکتے ہیں نا، مہربانی کریں۔ پھر ان سے کہ کیا ہو، یہ آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو ماحول نظر نہیں آ رہا، کیا ہے، رکے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور سفر لیٹ ہو رہا ہے، اور ہار نہیں مل رہا، اور کیا کریں؟ اماں جی کہتے ہیں ابا جی آئے، اب میں کجاوے میں ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارد گرد ہار تلاش کر کے تھک کے کجاوے میں آئے ہیں، وہ لیٹے ہیں، میری گود سر کے سو گئے۔ اب کجاوے کی کیفیت یہ کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سوئے ہیں، میرے گود میں سر کے سو گئے ہیں۔ ابا جی آئے، مجھے آ کے ڈانٹا، اور یہ کہتی ہے جو کچھ انہوں نے کہا اب اس سے اندازہ کرے کیا کہا ہوگا، ڈانٹا، کیا تم ابھی ابا جی ہے نا، ڈانٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تم نے صرف ڈانٹا نہیں، میری وکھی میں مکے بھی مارے۔ ایک تو یہ بیان مجھے مکے بھی مارے، کیا کر رہی ہو، لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تم نے یہاں روکا ہوا سارا قافلہ، بھی وجعن، مکے اتنے سخت میں درد ہو رہی تھی، فبی الموت، میں تو مرنے لگی، لیکن ہل نہیں رہی ہوں کہ حضور کی نیند خراب ہوگی۔ مکے کھا رہی ہوں، ڈانٹ سہ رہی ہوں ابا جی کی، اور ہلتی نہیں ہوں کہ حضور کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے کہا بیٹی کس کی ہے، غار میں کون تھا، غار میں گود کس کی تھی، ابا جی کی، سر مبارک تو یہی تھا نا، ابا جی کی گود تھی، اب حضور سو رہے تھے، وہاں کون مار رہا تھا،
ابو بکر نہیں ہل رہا تھا، ابو بکر نیند خراب ہو گئی. یہاں آ کر میں کہتا باپ بیٹی کس کی تھی؟ بیٹی بھی تو اسی باپ کی تھی نا. فرماتی ہیں کہ مجھے درد ہو رہی تھی، مکے میرے سخت تکلیف دہ تھے، لیکن میں ہلتی نہیں تھی کہ حضور کی نیند خراب ہو. لیکن یہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابا جی نے اچھی خاصی پٹائی بھی کی، ڈانٹا بھی. اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام ہے. تھوڑی نہیں یار ملا، حضور نے فرمایا چلو چلتے، چھوڑو چلتے. نہیں ملا تو کیا کریں گے، سارا دن تو نہیں بیٹھے رہیں گے. اس دوران حکم آیا تیمم کا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، پانی نہ ملے، نماز جا رہی ہو، تیمم کر لو. یہ حکم کب آیا؟ اس موقع پر، اس واقعے میں. پانی نہیں مل رہا، لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو. یہ تیمم کا حکم اس وقت آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھائی ٹھیک ہے بھی، اللہ پاک حکم ہے، اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں. ہمارے جان کہتی میں اندر ہوں، باہر آ کے نعرے لگا رہے ہیں، ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر، او ابو بکر کے خاندان، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں پہلے بھی بڑی برکتیں ملی ہیں، یہ تیمم کی برکت بھی تمہاری وجہ سے ملی. ذریعہ کون بنا ہے؟ تیمم کی اجازت ملی کس کو؟ وہ واقعے والے کو یا امت والوں کو؟ قیامت تک. وجہ وقتی سبب کون بنا؟ اس واقعے کا سبب کون بنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے اور اب وہ بلند آواز سے، ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر، او ابو بکر کی فیملی، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری پہلے بھی بڑی برکتیں سمیٹی ہیں، آج تمہاری وجہ سے یہ سہولت بھی ہمیں مل گئی ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. خیر ہو گیا، اب نماز پڑھ لی، ہار نہیں مل رہا. اللہ اللہ ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ ہے. اب چلو چلتے ہیں. سارے مراحل گزر گئے. اب اونٹ کو اٹھایا چلتے تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا. ہار اونٹ اٹھایا، ہار کے نیچے اونٹ پڑا، وہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے. اللہ خیال فرمائی، بچہ بغل میں، ڈلورا شہر میں، یہی معاملہ ہے نا. نیچے ہار ہے، سارا علاقہ چھان مارا ہے، ہار نہیں مل رہا. نیچے ہار ہے، اوپر اونٹ ہے، اوپر کجاوا ہے، اوپر رسول اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہار کی تلاش کہاں ہو رہی ہے؟ میں اس کیا کرتا ہوں، یہ اللہ پاک بتاتے ہیں، میرا جی میں خبر دوں تو زمین کے نیچے کی دے دوں، عرش کی خبریں دے دوں، 1000 سال بعد آنے والی خبریں دے دوں، نہ دوں تو اونٹ کے نیچے کی خبر نہ دوں. مرضی ہے نا. 1000 سال بعد کی خبریں دے دو. ابھی ایک کل بات ہو رہی تھی ایک جگہ، یہ عرب صحرا میں یہ ہوا ہے، سیلاب آیا ہے اور یہ وہاں پر باری ہوئی. میں نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دے دی تھی، بخاری کی روایت ہے، ایک وقت آئے گا عرب صحرا یا پورا عرب صحرا مروجن و انہارا، نہروں اور سبززاروں میں تبدیل ہو جائے. شروع ہو گیا ہی نہیں ہو گیا. اللہ نے بتایا بھائی میری مرضی ہے یار، میں 1000 سال بعد کی خبر دے دوں، زمین کی تہ کی خبر دے دوں، آسمان کی بلندیوں کی خبر دے دوں، نہ دوں تو اونٹ کے نیچے کی خبر.
اور نیچے پڑا تلاشی سارے علاقے میں ہو رہی ہے۔ تو خیر میں نے 2 واقعات عرض کیے اس بات پر کہ شادی کے بعد، جوان ہونے کے بعد اولاد کے ساتھ ماں باپ کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا، ماں باپ کا تعلق زندگی بھر رہتا ہے۔ سپورٹ کا بھی، سپورٹ جہاں ضرورت پڑی ہے سپورٹ بھی کریں گے، اور جہاں غلطی ہو ڈانٹیں گے بھی۔ اور سسٹم خاندان کے سسٹم کا حصہ ہے، جہاں غلطی ہوگی ماں باپ ٹوکیں گے بھی، بیٹا کیا کر رہے ہو، اور جہاں تکلیف ہوگی وہ پہنچے گے بھی، میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ آج میں نے گزارش یہ کی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، میاں بیوی بن جانے کے بعد، اپنا گھر بار والا ہو جانے کے بعد ماں باپ کا تعلق منقطع نہیں ہو جاتا، یہ زندگی بھر رہتا ہے، اور زندگی بھر ماں باپ کے قدموں کے لیے جنت رہتی ہے۔ باقی بات پھر آج ہماری سالانہ تقریب ہے مدرسہ انوار العلوم کی، ختم بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے۔ آخری کتاب ہے ہماری، ہمارے مولانا داؤد احمد صاحب اور اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ آج اس کا آخری سبق ہے۔ حسب سابق جیسے پہلے ہوتی ہے تقریب ہوگی، اور ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، وہ خطاب فرمائیں گے، اور بخاری شریف کا آخری سبق ہوگا۔ جمعہ کے بعد عصر تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، حضرات شریک ہوں، اور اس میں طلباء کی حوصلہ افزائی ہے۔ بھائی بچوں کی حوصلہ افزائی ہے، بچے آج فارغ ہو رہے ہیں، ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، تو سارے حضرات اہتمام کے ساتھ شریک ہوں اور دعا میں حصہ لیں۔ مفتی قمر زیاد صاحب کے چھوٹے بھائی میاں عمر صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ ہمارے تنویر ہاشمی صاحب کہتے ہیں ان کی ممانی محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں، ہمارے بہت اچھے ساتھی مولانا محمد یوسف رشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تلاوالی کے تھے، بہت داعی، خدمت گزار، اور قرآن پاک کے تعلیم کے ہر وقت فکر مند رہنے والے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے ایک اور اچھے ساتھی مولانا طبیب الرحمان صاحب کے والد ہیں ڈاکٹر امین صاحب، وہ بھی اسی مزاج کے بزرگ تھے۔ ان سب کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ربنا اغفر